السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو آج ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈرامے کا ریویو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن پر ضرور دبائیے گا۔ ناظرین، ڈرامہ راز الفت کی اگلی ایپیسوڈ نمبر 6 میں آپ دیکھیں گے افتخار صاحب جب اپنے گھر واپس آئے تو اپنے گھر کے سامنے ایک گاڑی کو دیکھتے ہی جس میں نومی بیٹھا ہے، افتخار صاحب اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کون ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے سر میرا نام نعمان ہے اور لوگ مجھے پیار سے نومی کہتے ہیں۔ ہم اور مشک فرینڈ ہیں، فرینڈس یو نو۔ یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو شدید غصہ آیا اور وہ اسی وقت نعمان کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالتے ہیں۔ اب افتخار صاحب جتنے سخت مزاج ہیں، انہیں تو مشک کو یونیورسٹی جانا ہی بند کر دینا چاہیے۔ خیر ناظرین، یہ تو ڈرامہ ہے، ڈرامے کو آگے چلنا ہے، مگر حقیقت میں اتنا سخت مزاج باپ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں کرواتا، اور ان کی یہ سختی بے جا بھی نہیں، کیونکہ ان جیسی اولاد کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ ان کے فائدے کے لیے ہی یہ بات کرتے ہیں، ان کے لیے سختی رکھتے ہیں کہ کہیں کسی راہ پہ بھٹک نہ جائیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ افتخار صاحب شدید غصے میں آ کر مشک سے کہتے ہیں ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جو قیود ہے اسی میں رہنا ضروری ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ یہ سن کر مشک ڈر گئی، مگر یہی حقیقت ہے جس کا اندازہ مشک کو بہت دیر سے ہونے والا ہے۔ ادھر ارتضیٰ اپنی ماں سے کہتا ہے ماما مجھے یقین ہے اگر میرے جذبوں میں سچائی ہے اور اگر ہمارے مقدر میں دونوں کا لکھا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گی اور میں اس کا انتظار کروں گا۔ پہل تو مشک صاحبہ اور نومی سے دور رہی، مگر صاحبہ اور نومی کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ وہ سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں تو صاحبہ تنزیہ کہتی ہے اس سے لگتا ہے یہ دنیا کی بلکہ اس پلینٹ کی سب سے تابعدار اور اوبیڈینٹ بیٹی ہے، بڑی معصوم، بڑی شریف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کی تابعداری جیتنی ہے یا میری دوستی کا جادو اس پہ سر چڑھ کر بولے گا۔ وہ اب مشک کو ایک چیلنج کے طور پر لے چکی ہے، جسے اسے اپنے راستے پر چلانا اس کا مقصد بن چکا ہے۔ اب والد کے لاکھ سمجھانے پر مشک رابطے رکھتی ہے صاحبہ سے۔ اب صاحبہ مشک کو مزید ٹریپ کرنے کے لیے کہتی ہے پتہ ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ خوشبو، اور خوشبو کو ہم کسی جگہ قید کر دیتے ہیں نا تو اس کی کوئی پہچان نہیں رہتی، اس کا کوئی نام نہیں رہتا۔ اور اب مشک بھی صاحبہ کی باتوں میں آنے لگی، وہی بیٹی جو اپنے والد سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، آج وہ انہیں کو دھوکہ دے رہی ہے، جس کے بعد وہ انہیں اپنے گھر لے آئے۔ مشک پریشان ہو کر پوچھتی ہے صاحبہ یہ کہاں لے آئی؟ تو وہ اسے مذاق کرتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں کڈنیپ کر کے لے آئی ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرنٹس تمہارے تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سنتے ہی مشک بہت ہی سیریس ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ کہتی ہے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ صاحبہ اسے اندر اپنے گھر لے کر آتی ہے اور اپنا سارا گھر دکھاتی ہے، جس کو دیکھ کر مشک کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر اس کے بعد صاحبہ بہت ہی برا حال کرنے والی ہے مشک کا، اور یہی بری دوستی ہوتی ہے جس سے سائے سے دور رہنا چاہیے۔ برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جو گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔ تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا مشک صاحبہ کے غلط ارادوں سے بچ پائے گی یا نہیں؟ افتخار صاحب جب اپنے گھر واپس آئے تو اپنے گھر کے سامنے ایک گاڑی کو دیکھتے ہی جس میں نومی بیٹھا ہے، افتخار صاحب اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کون ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے سر میرا نام نعمان ہے اور لوگ مجھے پیار سے نومی کہتے ہیں۔ ہم اور مشک فرینڈ ہیں، فرینڈس یو نو۔ یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو شدید غصہ آیا اور وہ اسی وقت نعمان کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالتے ہیں۔ اب افتخار صاحب جتنے سخت مزاج ہیں، انہیں تو مشک کو یونیورسٹی جانا ہی بند کر دینا چاہیے۔ خیر ناظرین، یہ تو ڈرامہ ہے، ڈرامے کو آگے چلنا ہے، مگر حقیقت میں اتنا سخت مزاج باپ
اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں کرواتا، اور ان کی یہ سختی بے جا بھی نہیں، کیونکہ ان جیسی اولاد کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ ان کے فائدے کے لیے ہی یہ بات کرتے ہیں، ان کے لیے سختی رکھتے ہیں کہ کہیں کسی راہ پہ بھٹک نہ جائیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ افتخار صاحب شدید غصے میں آ کر مشک سے کہتے ہیں، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جو قیود ہے اسی میں رہنا ضروری ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ یہ سن کر مشک ڈر گئی، مگر یہی حقیقت ہے جس کا اندازہ مشک کو بہت دیر سے ہونے والا ہے۔ ادھر ارتضیٰ اپنی ماں سے کہتا ہے، ماما مجھے یقین ہے اگر میرے جذبوں میں سچائی ہے اور اگر ہمارے مقدر میں دونوں کا لکھا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گی اور میں اس کا انتظار کروں گا۔ پہل تو مشک صاحبہ اور نومی سے دور رہی، مگر صاحبہ اور نومی کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ وہ سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں تو صاحبہ تنزیہ کہتی ہے، اس سے لگتا ہے یہ دنیا کی بلکہ اس پلانٹ کی سب سے تابعدار اور اوبیڈینٹ بیٹی ہے، بڑی معصوم، بڑی شریف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کی تابعداری جیتنی ہے یا میری دوستی کا جادو اس پہ سر چڑھ کر بولے گا۔ وہ اب مشک کو ایک چیلنج کے طور پر لے چکی ہے، جسے اسے اپنے راستے پر چلانا اس کا مقصد بن چکا ہے۔ اب والد کے لاکھ سمجھانے پر مشک رابطے رکھتی ہے صاحبہ سے۔ اب صاحبہ مشک کو مزید ٹریپ کرنے کے لیے کہتی ہے، پتہ ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ خوشبو، اور خوشبو کو ہم کسی جگہ قید کر دیتے ہیں نا تو اس کی کوئی پہچان نہیں رہتی، اس کا کوئی نام نہیں رہتا۔ اور اب مشک بھی صاحبہ کی باتوں میں آنے لگی، وہی بیٹی جو اپنے والد سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، آج وہ انہیں کو دھوکہ دے رہی ہے، جس کے بعد وہ انہیں اپنے گھر لے آئے۔ مشک پریشان ہو کر پوچھتی ہے، صاحبہ یہ کہاں لے آئی؟ تو وہ اسے مذاق کرتے ہوئے کہتی ہے، میں تمہیں کڈنیپ کر کے لے آئی ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرنٹس تمہارے تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سنتے ہی مشک بہت ہی سیریس ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ کہتی ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ صاحبہ اسے اندر اپنے گھر لے کر آتی ہے اور اپنا سارا گھر دکھاتی ہے، جس کو دیکھ کر مشک کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر اس کے بعد صاحبہ بہت ہی برا حال کرنے والی ہے مشک کا، اور یہی بری دوستی ہوتی ہے جس سے سائے سے دور رہنا چاہیے۔ برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جو گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔ تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا مشک صاحبہ کے غلط ارادوں سے بچ پائے گی یا نہیں؟ افتخار صاحب جب اپنے گھر واپس آئے تو اپنے گھر کے سامنے ایک گاڑی کو دیکھتے ہی جس میں نومی بیٹھا ہے، افتخار صاحب اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، کون ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے، سر میرا نام نعمان ہے اور لوگ مجھے پیار سے نومی کہتے ہیں، ہم اور مشک فرینڈ ہیں، فرینڈس یو نو۔ یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو شدید غصہ آیا اور وہ اسی وقت نعمان کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالتے ہیں۔ اب افتخار صاحب جتنے سخت مزاج ہیں، انہیں تو مشک کو یونیورسٹی جانا ہی بند کر دینا چاہیے۔ خیر ناظرین یہ تو ڈرامہ ہے، ڈرامے کو آگے چلنا ہے، مگر حقیقت میں اتنا سخت مزاج باپ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں کرواتا، اور ان کی یہ سختی بے جا بھی نہیں، کیونکہ ان جیسی اولاد کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ ان کے فائدے کے لیے ہی یہ بات کرتے ہیں، ان کے لیے سختی رکھتے ہیں کہ کہیں کسی راہ پہ بھٹک نہ جائیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ افتخار صاحب شدید غصے میں آ کر مشک سے کہتے ہیں، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جو قیود ہے اسی میں رہنا ضروری ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ یہ سن کر مشک ڈر گئی، مگر یہی حقیقت ہے جس کا اندازہ مشک کو بہت دیر سے ہونے والا ہے۔ ادھر ارتضیٰ اپنی ماں سے کہتا ہے، ماما مجھے یقین ہے اگر میرے جذبوں میں سچائی ہے اور اگر ہمارے مقدر میں دونوں کا لکھا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گی اور میں اس کا انتظار کروں گا۔ پہل تو مشک صاحبہ اور نومی سے دور رہی، مگر صاحبہ اور نومی کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔
وہ سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں تو صاحبہ تنزیہ کہتی ہے، اس سے لگتا ہے یہ دنیا کی بلکہ اس پلینٹ کی سب سے تابعدار اور اوبیڈینٹ بیٹی ہے، بڑی معصوم، بڑی شریف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کی تابعداری جیتنی ہے یا میری دوستی کا جادو اس پہ سر چڑھ کر بولے گا۔ وہ اب مشک کو ایک چیلنج کے طور پر لے چکی ہے، جسے اسے اپنے راستے پر چلانا اس کا مقصد بن چکا ہے۔ اب والد کے لاکھ سمجھانے پر مشک رابطے رکھتی ہے صاحبہ سے۔ اب صاحبہ مشک کو مزید ٹریپ کرنے کے لیے کہتی ہے، پتہ ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ خوشبو۔ اور خوشبو کو ہم کسی جگہ قید کر دیتے ہیں نا تو اس کی کوئی پہچان نہیں رہتی، اس کا کوئی نام نہیں رہتا۔ اور اب مشک بھی صاحبہ کی باتوں میں آنے لگی، وہی بیٹی جو اپنے والد سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، آج وہ انہیں کو دھوکہ دے رہی ہے، جس کے بعد وہ انہیں اپنے گھر لے آئے۔ مشک پریشان ہو کر پوچھتی ہے، صاحبہ یہ کہاں لے آئی؟ تو وہ اسے مذاق کرتے ہوئے کہتی ہے، میں تمہیں کڈنیپ کر کے لے آئی ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرنٹس تمہارے تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سنتے ہی مشک بہت ہی سیریس ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ کہتی ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ صاحبہ اسے اندر اپنے گھر لے کر آتی ہے اور اپنا سارا گھر دکھاتی ہے، جس کو دیکھ کر مشک کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر اس کے بعد صاحبہ بہت ہی برا حال کرنے والی ہے مشک کا، اور یہی بری دوستی ہوتی ہے جس سے سائے سے دور رہنا چاہیے۔ برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جو گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں کیا مشک صاحبہ کے غلط ارادوں سے بچ پائے گی یا نہیں؟ افتخار صاحب جب اپنے گھر واپس آئے تو اپنے گھر کے سامنے ایک گاڑی کو دیکھتے ہی جس میں نومی بیٹھا ہے، افتخار صاحب اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، کون ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے، سر میرا نام نعمان ہے اور لوگ مجھے پیار سے نومی کہتے ہیں، ہم اور مشک فرینڈ ہیں، فرینڈس یو نو۔ یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو شدید غصہ آیا اور وہ اسی وقت نعمان کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالتے ہیں۔ اب افتخار صاحب جتنے سخت مزاج ہیں، انہیں تو مشک کو یونیورسٹی جانا ہی بند کر دینا چاہیے۔ خیر ناظرین، یہ تو ڈرامہ ہے، ڈرامے کو آگے چلنا ہے، مگر حقیقت میں اتنا سخت مزاج باپ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں کرواتا، اور ان کی یہ سختی بے جا بھی نہیں، کیونکہ ان جیسی اولاد کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ ان کے فائدے کے لیے ہی یہ بات کرتے ہیں، ان کے لیے سختی رکھتے ہیں کہ کہیں کسی راہ پہ بھٹک نہ جائیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ افتخار صاحب شدید غصے میں آ کر مشک سے کہتے ہیں، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جو قیود ہے اسی میں رہنا ضروری ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ یہ سن کر مشک ڈر گئی، مگر یہی حقیقت ہے جس کا اندازہ مشک کو بہت دیر سے ہونے والا ہے۔ ادھر ارتضیٰ اپنی ماں سے کہتا ہے، ماما مجھے یقین ہے اگر میرے جذبوں میں سچائی ہے اور اگر ہمارے مقدر میں دونوں کا لکھا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گی اور میں اس کا انتظار کروں گا۔ پہل تو مشک صاحبہ اور نومی سے دور رہی، مگر صاحبہ اور نومی کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ وہ سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں تو صاحبہ تنزیہ کہتی ہے، اس سے لگتا ہے یہ دنیا کی بلکہ اس پلینٹ کی سب سے تابعدار اور اوبیڈینٹ بیٹی ہے، بڑی معصوم، بڑی شریف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کی تابعداری جیتنی ہے یا میری دوستی کا جادو اس پہ سر چڑھ کر بولے گا۔ وہ اب مشک کو ایک چیلنج کے طور پر لے چکی ہے، جسے اسے اپنے راستے پر چلانا اس کا مقصد بن چکا ہے۔ اب والد کے لاکھ سمجھانے پر مشک رابطے رکھتی ہے صاحبہ سے۔ اب صاحبہ مشک کو مزید ٹریپ کرنے کے لیے کہتی ہے، پتہ ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ خوشبو۔ اور خوشبو کو ہم کسی جگہ قید کر دیتے ہیں نا تو اس کی کوئی پہچان نہیں رہتی، اس کا کوئی نام نہیں رہتا۔ اور اب مشک بھی صاحبہ کی باتوں میں آنے لگی، وہی بیٹی جو اپنے والد سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، آج وہ انہیں کو دھوکہ دے رہی ہے، جس کے بعد وہ انہیں اپنے گھر لے آئے۔
मुश्क परेशान होकर पूछती है, साहिबा ये कहाँ ले आई? तो वो उसे मजाक करते हुए कहती है, मैं तुम्हें किडनैप करके ले आई हूँ। अब देखते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे तक पहुँच पाते हैं या नहीं। ये सुनते ही मुश्क बहुत ही सीरियस हो जाती है, लेकिन बाद में वो कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। साहिबा उसे अंदर अपने घर लेकर आती है और अपना सारा घर दिखाती है, जिसको देखकर मुश्क का मुंह खुले का खुला रह गया। मगर उसके बाद साहिबा बहुत ही बुरा हाल करने वाली है मुश्क का, और यही बुरी दोस्ती होती है जिससे साय से दूर रहना चाहिए। बुरा दोस्त कोयले की तरह होता है, जो गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। तो नादरीन, आपके ख्याल में क्या मुश्क साहिबा के गलत इरादों से बच पाएगी या नहीं? इफ्तिखार साहब जब अपने घर वापस आए तो अपने घर के सामने एक गाड़ी को देखते ही जिसमें नोमी बैठा है, इफ्तिखार साहब उसके पास आकर पूछते हैं, कौन हो तुम? तो वो कहता है, सर मेरा नाम नोमान है और लोग मुझे प्यार से नोमी कहते हैं। हम और मुश्क फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स यू नो। ये सुनते ही इफ्तिखार साहब को शदीद गुस्सा आया और वो उसी वक्त नोमान को गिरबान से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालते हैं। अब इफ्तिखार साहब जितने सख्त मिजाज हैं, उन्हें तो मुश्क को यूनिवर्सिटी जाना ही बंद कर देना चाहिए। खैर नाज़रीन, ये तो ड्रामा है, ड्रामे को आगे चलना है, मगर हकीकत में इतना सख्त मिजाज बाप अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं करवाता। और उनकी ये सख्ती बेजा भी नहीं, क्योंकि उन जैसी औलाद को अंदाज़ा भी नहीं होता कि माँ बाप उनके फ़ायदे के लिए ही ये बात करते हैं। उनके लिए सख्ती रखते हैं कि कहीं किसी राह पे भटक न जाएं। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि इफ्तिखार साहब शदीद गुस्से में आकर मुश्क से कहते हैं, हमारा घर, हमारा ख़ानदान, हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता, जो क़यूद है उसी में रहना ज़रूरी है, कोई उसे माने या ना माने। ये सुनकर मुश्क डर गई, मगर यही हकीकत है जिसका अंदाज़ा मुश्क को बहुत देर से होने वाला है। इधर अर्तदा अपनी माँ से कहता है, मामा मुझे यकीन है अगर मेरे जज्बों में सच्चाई है और अगर हमारे मुक़द्दर में दोनों का लिखा है तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं उसका इंतज़ार करूँगा। पहले तो मुश्क साहिबा और नोमी से दूर रही, मगर साहिबा और नोमी को अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। वो सामने खड़े उसे देख रहे हैं तो साहिबा तंजिया कहती है, उससे लगता है ये दुनिया की बल्कि इस प्लेनेट की सबसे ताबेदार और ओबीडेंट बेटी है, बड़ी मासूम, बड़ी शरीफ। अब देखना यह है कि उसे अपने माँ बाप की ताबेदारी जीतनी है या मेरी दोस्ती का जादू उस पर सर चढ़कर बोलेगा। वो अब मुश्क को एक चैलेंज के तौर पर ले चुकी है, जिसे उसे अपने रास्ते पर चलाना उसका मकसद बन चुका है। अब वालिद के लाख समझाने पर मुश्क राब्ते रखती है साहिबा से। अब साहिबा मुश्क को मज़ीद ट्रैप करने के लिए कहती है, पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? खुशबू। और खुशबू को हम किसी जगह कैद कर देते हैं ना, तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती, उसका कोई नाम नहीं रहता। और अब मुश्क भी साहिबा को की बातों में आने लगी। वही बेटी जो अपने वालिद से कभी झूठ नहीं बोला करती थी, आज वो उन्हें को धोखा दे रही है, जिसके बाद वो उन्हें अपने घर ले आए। मुश्क परेशान होकर पूछती है, साहिबा ये कहाँ ले आई? तो वो उसे मजाक करते हुए कहती है, मैं तुम्हें किडनैप करके ले आई हूँ। अब देखते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे तक पहुँच पाते हैं या नहीं। ये सुनते ही मुश्क बहुत ही सीरियस हो जाती है, लेकिन बाद में वो कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। साहिबा उसे अंदर अपने घर लेकर आती है और अपना सारा घर दिखाती है, जिसको देखकर मुश्क का मुंह खुले का खुला रह गया। मगर उसके बाद साहिबा बहुत ही बुरा हाल करने वाली है मुश्क का, और यही बुरी दोस्ती होती है जिससे साय से दूर रहना चाहिए। बुरा दोस्त कोयले की तरह होता है, जो गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। तो नाजरीन, आपके ख्याल में क्या मुश्क साहिबा के गलत इरादों से बच पाएगी या नहीं? इफ्तिखार साहब जब अपने घर वापस आए तो अपने घर के सामने एक गाड़ी को देखते ही जिसमें नोमी बैठा है, इफ्तिखार साहब उसके पास आकर पूछते हैं, कौन हो तुम?
تو وہ کہتا ہے سر میرا نام نعمان ہے اور لوگ مجھے پیار سے نومی کہتے ہیں، ہم اور مشک فرینڈ ہیں، فرینڈس یو نو۔ یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو شدید غصہ آیا اور وہ اسی وقت نعمان کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالتے ہیں۔ اب افتخار صاحب جتنے سخت مزاج ہیں، انہیں تو مشک کو یونیورسٹی جانا ہی بند کر دینا چاہیے۔ خیر ناظرین، یہ تو ڈرامہ ہے، ڈرامے کو آگے چلنا ہے، مگر حقیقت میں اتنا سخت مزاج باپ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں کرواتا، اور ان کی یہ سختی بے جا بھی نہیں، کیونکہ ان جیسی اولاد کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ ان کے فائدے کے لیے ہی یہ بات کرتے ہیں، ان کے لیے سختی رکھتے ہیں کہ کہیں کسی راہ پہ بھٹک نہ جائیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ افتخار صاحب شدید غصے میں آ کر مشک سے کہتے ہیں ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جو قیود ہے اسی میں رہنا ضروری ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ یہ سن کر مشک ڈر گئی، مگر یہی حقیقت ہے جس کا اندازہ مشک کو بہت دیر سے ہونے والا ہے۔ ادھر ارتضیٰ اپنی ماں سے کہتا ہے ماما مجھے یقین ہے اگر میرے جذبوں میں سچائی ہے اور اگر ہمارے مقدر میں دونوں کا لکھا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گی اور میں اس کا انتظار کروں گا۔ پہل تو مشک صاحبہ اور نومی سے دور رہی، مگر صاحبہ اور نومی کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ وہ سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں تو صاحبہ تنزیہ کہتی ہے اس سے لگتا ہے یہ دنیا کی بلکہ اس پلینٹ کی سب سے تابعدار اور اوبیڈینٹ بیٹی ہے، بڑی معصوم، بڑی شریف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کی تابعداری جیتنی ہے یا میری دوستی کا جادو اس پہ سر چڑھ کر بولے گا۔ وہ اب مشک کو ایک چیلنج کے طور پر لے چکی ہے، جسے اسے اپنے راستے پر چلانا اس کا مقصد بن چکا ہے۔ اب والد کے لاکھ سمجھانے پر مشک رابطے رکھتی ہے صاحبہ سے۔ اب صاحبہ مشک کو مزید ٹریپ کرنے کے لیے کہتی ہے پتہ ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ خوشبو، اور خوشبو کو ہم کسی جگہ قید کر دیتے ہیں نا تو اس کی کوئی پہچان نہیں رہتی، اس کا کوئی نام نہیں رہتا۔ اور اب مشک بھی صاحبہ کی باتوں میں آنے لگی، وہی بیٹی جو اپنے والد سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، آج وہ انہیں کو دھوکہ دے رہی ہے، جس کے بعد وہ انہیں اپنے گھر لے آئے۔ مشک پریشان ہو کر پوچھتی ہے صاحبہ یہ کہاں لے آئی؟ تو وہ اسے مذاق کرتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں کڈنیپ کر کے لے آئی ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرنٹس تمہارے تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سنتے ہی مشک بہت ہی سیریس ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ کہتی ہے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ صاحبہ اسے اندر اپنے گھر لے کر آتی ہے اور اپنا سارا گھر دکھاتی ہے، جس کو دیکھ کر مشک کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر اس کے بعد صاحبہ بہت ہی برا حال کرنے والی ہے مشک کا، اور یہی بری دوستی ہوتی ہے جس سے سائے سے دور رہنا چاہیے۔ برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جو گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔ تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا مشک صاحبہ کے غلط ارادوں سے بچ پائے گی یا نہیں؟ افتخار صاحب جب اپنے گھر واپس آئے تو اپنے گھر کے سامنے ایک گاڑی کو دیکھتے ہی جس میں نومی بیٹھا ہے، افتخار صاحب اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کون ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے سر میرا نام نعمان ہے اور لوگ مجھے پیار سے نومی کہتے ہیں، ہم اور مشک فرینڈ ہیں، فرینڈس یو نو۔ یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو شدید غصہ آیا اور وہ اسی وقت نعمان کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالتے ہیں۔ اب افتخار صاحب جتنے سخت مزاج ہیں، انہیں تو مشک کو یونیورسٹی جانا ہی بند کر دینا چاہیے۔ خیر ناظرین یہ تو ڈرامہ ہے، ڈرامے کو آگے چلنا ہے، مگر حقیقت میں اتنا سخت مزاج باپ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں کرواتا، اور ان کی یہ سختی بے جا بھی نہیں، کیونکہ ان جیسی اولاد کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ ان کے فائدے کے لیے ہی یہ بات کرتے ہیں، ان کے لیے سختی رکھتے ہیں کہ کہیں کسی راہ پہ بھٹک نہ جائیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ افتخار صاحب شدید غصے میں آ کر مشک سے کہتے ہیں ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جو قیود ہے
उसी में रहना ज़रूरी है, कोई उसे माने या ना माने। ये सुनकर मुश्क डर गई, मगर यही हकीकत है जिसका अंदाज़ा मुश्क को बहुत देर से होने वाला है। इधर अर्तदा अपनी माँ से कहता है, मामा मुझे यकीन है अगर मेरे जज्बों में सच्चाई है और अगर हमारे मुकद्दर में दोनों का लिखा है तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं उसका इंतज़ार करूँगा। पहले पहल तो मुश्क साहिबा और नोमी से दूर रही, मगर साहिबा और नोमी को अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। वो सामने खड़े उसे देख रहे हैं तो साहिबा तंदिया कहती है, उससे लगता है ये दुनिया की बल्कि इस प्लेनेट की सबसे ताबेदार और ओबीडेंट बेटी है, बड़ी मासूम, बड़ी शरीफ। अब देखना यह है कि उसे अपने माँ बाप की ताबेदारी जीतनी है या मेरी दोस्ती का जादू उस पर सर चढ़कर बोलेगा। वो अब मुश्क को एक चैलेंज के तौर पर ले चुकी है, जिसे उसे अपने रास्ते पर चलाना उसका मकसद बन चुका है। अब वालिद के लाख समझाने पर मुश्क राब्ते रखती है साहिबा से। अब साहिबा मुश्क को मज़ीद ट्रैप करने के लिए कहती है, पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? खुशबू। और खुशबू को हम किसी जगह कैद कर देते हैं ना, तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती, उसका कोई नाम नहीं रहता। और अब मुश्क भी साहिबा को की बातों में आने लगी। वही बेटी जो अपने वालिद से कभी झूठ नहीं बोला करती थी, आज वो उन्हें को धोखा दे रही है, जिसके बाद वो उन्हें अपने घर ले आए। मुश्क परेशान होकर पूछती है, साहिबा ये कहाँ ले आई? तो वो उसे मजाक करते हुए कहती है, मैं तुम्हें किडनैप करके ले आई हूँ। अब देखते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे तक पहुँच पाते हैं या नहीं। ये सुनते ही मुश्क बहुत ही सीरियस हो जाती है, लेकिन बाद में वो कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। साहिबा उसे अंदर अपने घर लेकर आती है और अपना सारा घर दिखाती है, जिसको देखकर मुश्क का मुंह खुले का खुला रह गया। मगर उसके बाद साहिबा बहुत ही बुरा हाल करने वाली है मुश्क का, और यही बुरी दोस्ती होती है जिससे साए से दूर रहना चाहिए। बुरा दोस्त कोयले की तरह होता है, जो गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। तो नादरीन, आपके ख्याल में क्या मुश्क साहिबा के गलत इरादों से बच पाएगी या नहीं? इफ्तिखार साहब जब अपने घर वापस आए तो अपने घर के सामने एक गाड़ी को देखते ही, जिसमें नोमी बैठा है, इफ्तिखार साहब उसके पास आकर पूछते हैं, कौन हो तुम? तो वो कहता है, सर मेरा नाम नोमान है और लोग मुझे प्यार से नोमी कहते हैं। हम और मुश्क फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स यू नो। ये सुनते ही इफ्तिखार साहब को शदीद गुस्सा आया और वो उसी वक्त नोमान को गिरबान से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालते हैं। अब इफ्तिखार साहब जितने सख्त मिजाज हैं, उन्हें तो मुश्क को यूनिवर्सिटी जाना ही बंद कर देना चाहिए। खैर नाज़रीन, ये तो ड्रामा है, ड्रामे को आगे चलना है, मगर हकीकत में इतना सख्त मिजाज बाप अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं करवाता। और उनकी ये सख्ती बेजा भी नहीं, क्योंकि उन जैसी औलाद को अंदाज़ा भी नहीं होता कि माँ बाप उनके फ़ायदे के लिए ही ये बात करते हैं, उनके लिए सख्ती रखते हैं कि कहीं किसी राह पे भटक न जाएं। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि इफ्तिखार साहब शदीद गुस्से में आकर मुश्क से कहते हैं, हमारा घर, हमारा ख़ानदान, हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता, जो क़यूद है उसी में रहना ज़रूरी है, कोई उसे माने या ना माने। ये सुनकर मुश्क डर गई, मगर यही हकीकत है जिसका अंदाज़ा मुश्क को बहुत देर से होने वाला है। इधर अर्तदा अपनी माँ से कहता है, मामा मुझे यकीन है अगर मेरे जज्बों में सच्चाई है और अगर हमारे मुकद्दर में दोनों का लिखा है तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं उसका इंतज़ार करूँगा। पहले पहल तो मुश्क साहिबा और नोमी से दूर रही, मगर साहिबा और नोमी को अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। वो सामने खड़े उसे देख रहे हैं तो साहिबा तंदिया कहती है, उससे लगता है ये दुनिया की बल्कि इस प्लेनेट की सबसे ताबेदार और ओबीडेंट बेटी है, बड़ी मासूम, बड़ी शरीफ। अब देखना यह है कि उसे अपने माँ बाप की ताबेदारी जीतनी है या मेरी दोस्ती का जादू उस पर सर चढ़कर बोलेगा। वो अब मुश्क को एक चैलेंज के तौर पर ले चुकी है, जिसे उसे अपने रास्ते पर चलाना उसका मकसद बन चुका है। अब वालिद के लाख समझाने पर मुश्क राब्ते रखती है साहिबा से।
اب صاحبہ مشک کو مزید ٹریپ کرنے کے لیے کہتی ہے، پتہ ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ خوشبو۔ اور خوشبو کو ہم کسی جگہ قید کر دیتے ہیں نا، تو اس کی کوئی پہچان نہیں رہتی، اس کا کوئی نام نہیں رہتا۔ اور اب مشک بھی صاحبہ کی باتوں میں آنے لگی، وہی بیٹی جو اپنے والد سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، آج وہ انہیں کو دھوکہ دے رہی ہے، جس کے بعد وہ انہیں اپنے گھر لے آئے۔ مشک پریشان ہو کر پوچھتی ہے، صاحبہ یہ کہاں لے آئی؟ تو وہ اسے مذاق کرتے ہوئے کہتی ہے، میں تمہیں کڈنیپ کر کے لے آئی ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرنٹس تمہارے تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سنتے ہی مشک بہت ہی سیریس ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ کہتی ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ صاحبہ اسے اندر اپنے گھر لے کر آتی ہے اور اپنا سارا گھر دکھاتی ہے، جس کو دیکھ کر مشک کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر اس کے بعد صاحبہ بہت ہی برا حال کرنے والی ہے مشک کا، اور یہی بری دوستی ہوتی ہے جس سے سائے سے دور رہنا چاہیے۔ برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جو گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے، اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں کیا مشک صاحبہ کے غلط ارادوں سے بچ پائے گی یا نہیں؟ افتخار صاحب جب اپنے گھر واپس آئے تو اپنے گھر کے سامنے ایک گاڑی کو دیکھتے ہی جس میں نومی بیٹھا ہے، افتخار صاحب اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، کون ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے، سر میرا نام نعمان ہے اور لوگ مجھے پیار سے نومی کہتے ہیں، ہم اور مشک فرینڈ ہیں، فرینڈس یو نو۔ یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو شدید غصہ آیا اور وہ اسی وقت نعمان کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالتے ہیں۔ اب افتخار صاحب جتنے سخت مزاج ہیں، انہیں تو مشک کو یونیورسٹی جانا ہی بند کر دینا چاہیے۔ خیر ناظرین، یہ تو ڈرامہ ہے، ڈرامے کو آگے چلنا ہے، مگر حقیقت میں اتنا سخت مزاج باپ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں کرواتا، اور ان کی یہ سختی بے جا بھی نہیں، کیونکہ ان جیسی اولاد کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ ان کے فائدے کے لیے ہی یہ بات کرتے ہیں، ان کے لیے سختی رکھتے ہیں کہ کہیں کسی راہ پہ بھٹک نہ جائیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ افتخار صاحب شدید غصے میں آ کر مشک سے کہتے ہیں، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جو قیود ہے اسی میں رہنا ضروری ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ یہ سن کر مشک ڈر گئی، مگر یہی حقیقت ہے جس کا اندازہ مشک کو بہت دیر سے ہونے والا ہے۔ ادھر ارتضیٰ اپنی ماں سے کہتا ہے، ماما مجھے یقین ہے اگر میرے جذبوں میں سچائی ہے اور اگر ہمارے مقدر میں دونوں کا لکھا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گی اور میں اس کا انتظار کروں گا۔ پہل تو مشک صاحبہ اور نومی سے دور رہی، مگر صاحبہ اور نومی کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ وہ سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں تو صاحبہ تنزیہ کہتی ہے، اس سے لگتا ہے یہ دنیا کی بلکہ اس پلینٹ کی سب سے تابعدار اور اوبیڈینٹ بیٹی ہے، بڑی معصوم، بڑی شریف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کی تابعداری جیتنی ہے یا میری دوستی کا جادو اس پہ سر چڑھ کر بولے گا۔ وہ اب مشک کو ایک چیلنج کے طور پر لے چکی ہے، جسے اسے اپنے راستے پر چلانا اس کا مقصد بن چکا ہے۔ اب والد کے لاکھ سمجھانے پر مشک رابطے رکھتی ہے صاحبہ سے۔ اب صاحبہ مشک کو مزید ٹریپ کرنے کے لیے کہتی ہے، پتہ ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ خوشبو۔ اور خوشبو کو ہم کسی جگہ قید کر دیتے ہیں نا، تو اس کی کوئی پہچان نہیں رہتی، اس کا کوئی نام نہیں رہتا۔ اور اب مشک بھی صاحبہ کی باتوں میں آنے لگی، وہی بیٹی جو اپنے والد سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، آج وہ انہیں کو دھوکہ دے رہی ہے، جس کے بعد وہ انہیں اپنے گھر لے آئے۔ مشک پریشان ہو کر پوچھتی ہے، صاحبہ یہ کہاں لے آئی؟ تو وہ اسے مذاق کرتے ہوئے کہتی ہے، میں تمہیں کڈنیپ کر کے لے آئی ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرنٹس تمہارے تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سنتے ہی مشک بہت ہی سیریس ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ کہتی ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ صاحبہ اسے اندر اپنے گھر لے کر آتی ہے اور اپنا سارا گھر دکھاتی ہے، جس کو دیکھ کر مشک کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر اس کے بعد صاحبہ بہت ہی برا حال کرنے والی ہے مشک کا، اور یہی
बुरी दोस्ती होती है जिससे साए से दूर रहना चाहिए। बुरा दोस्त कोयले की तरह होता है जो गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। तो नाज़रीन, आपके ख़्याल में क्या मुश्क साहिबा के गलत इरादों से बच पाएगी या नहीं? इफ्तिखार साहब जब अपने घर वापस आए तो अपने घर के सामने एक गाड़ी को देखते ही जिसमें नोमी बैठा है, इफ्तिखार साहब उसके पास आकर पूछते हैं, कौन हो तुम? तो वो कहता है, सर मेरा नाम नोमान है और लोग मुझे प्यार से नोमी कहते हैं। हम और मुश्क फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स यू नो। ये सुनते ही इफ्तिखार साहब को शदीद गुस्सा आया और वो उसी वक्त नोमान को गिरबान से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालते हैं। अब इफ्तिखार साहब जितने सख्त मिजाज हैं, उन्हें तो मुश्क को यूनिवर्सिटी जाना ही बंद कर देना चाहिए। खैर नाज़रीन, ये तो ड्रामा है, ड्रामे को आगे चलना है, मगर हकीकत में इतना सख्त मिजाज बाप अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं करवाता। और उनकी ये सख्ती बेजा भी नहीं, क्योंकि उन जैसी औलाद को अंदाज़ा भी नहीं होता कि माँ बाप उनके फ़ायदे के लिए ही ये बात करते हैं। उनके लिए सख्ती रखते हैं कि कहीं किसी राह पे भटक न जाएं। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि इफ्तिखार साहब शदीद गुस्से में आकर मुश्क से कहते हैं, हमारा घर, हमारा ख़ानदान, हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता, जो क़यूद है उसी में रहना ज़रूरी है, कोई उसे माने या ना माने। ये सुनकर मुश्क डर गई, मगर यही हकीकत है जिसका अंदाज़ा मुश्क को बहुत देर से होने वाला है। इधर अर्तज़ा अपनी माँ से कहता है, मामा मुझे यकीन है अगर मेरे जज्बों में सच्चाई है और अगर हमारे मुक़द्दर में दोनों का लिखा है तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं उसका इंतज़ार करूँगा। पहले पहल तो मुश्क साहिबा और नोमी से दूर रही, मगर साहिबा और नोमी को अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। वो सामने खड़े उसे देख रहे हैं तो साहिबा तंदिया कहती है, उससे लगता है ये दुनिया की बल्कि इस प्लेनेट की सबसे ताबेदार और ओबीडेंट बेटी है, बड़ी मासूम, बड़ी शरीफ। अब देखना यह है कि उसे अपने माँ बाप की ताबेदारी जीतनी है या मेरी दोस्ती का जादू उस पर सर चढ़कर बोलेगा। वो अब मुश्क को एक चैलेंज के तौर पर ले चुकी है, जिसे उसे अपने रास्ते पर चलाना उसका मकसद बन चुका है। अब वालिद के लाख समझाने पर मुश्क राब्ते रखती है साहिबा से। अब साहिबा मुश्क को मज़ीद ट्रैप करने के लिए कहती है, पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? खुशबू। और खुशबू को हम किसी जगह कैद कर देते हैं ना, तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती, उसका कोई नाम नहीं रहता। और अब मुश्क भी साहिबा की बातों में आने लगी। वही बेटी जो अपने वालिद से कभी झूठ नहीं बोला करती थी, आज वो उन्हें को धोखा दे रही है, जिसके बाद वो उन्हें अपने घर ले आए। मुश्क परेशान होकर पूछती है, साहिबा ये कहाँ ले आई? तो वो उसे मजाक करते हुए कहती है, मैं तुम्हें किडनैप करके ले आई हूँ, अब देखते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे तक पहुँच पाते हैं या नहीं। ये सुनते ही मुश्क बहुत ही सीरियस हो जाती है, लेकिन बाद में वो कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। साहिबा उसे अंदर अपने घर लेकर आती है और अपना सारा घर दिखाती है, जिसको देखकर मुश्क का मुंह खुले का खुला रह गया। मगर उसके बाद साहिबा बहुत ही बुरा हाल करने वाली है मुश्क का, और यही बुरी दोस्ती होती है जिससे साए से दूर रहना चाहिए। बुरा दोस्त कोयले की तरह होता है जो गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। तो नाजरीन, आपके ख्याल में क्या मुश्क साहिबा के गलत इरादों से बच पाएगी या नहीं? इफ्तिखार साहब जब अपने घर वापस आए तो अपने घर के सामने एक गाड़ी को देखते ही जिसमें नोमी बैठा है, इफ्तिखार साहब उसके पास आकर पूछते हैं, कौन हो तुम? तो वो कहता है, सर मेरा नाम नोमान है और लोग मुझे प्यार से नोमी कहते हैं। हम और मुश्क फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स यू नो। ये सुनते ही इफ्तिखार साहब को शदीद गुस्सा आया और वो उसी वक्त नोमान को गिरबान से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालते हैं। अब इफ्तिखार साहब जितने सख्त मिजाज हैं, उन्हें तो मुश्क को यूनिवर्सिटी जाना ही बंद कर देना चाहिए। खैर नाज़रीन, ये तो ड्रामा है, ड्रामे को आगे चलना है, मगर हकीकत में इतना सख्त मिजाज बाप
اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں کرواتا، اور ان کی یہ سختی بے جا بھی نہیں، کیونکہ ان جیسی اولاد کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ ان کے فائدے کے لیے ہی یہ بات کرتے ہیں، ان کے لیے سختی رکھتے ہیں کہ کہیں کسی راہ پہ بھٹک نہ جائیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ افتخار صاحب شدید غصے میں آ کر مشک سے کہتے ہیں، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جو قیود ہے اسی میں رہنا ضروری ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ یہ سن کر مشک ڈر گئی، مگر یہی حقیقت ہے جس کا اندازہ مشک کو بہت دیر سے ہونے والا ہے۔ ادھر ارتضیٰ اپنی ماں سے کہتا ہے، ماما مجھے یقین ہے اگر میرے جذبوں میں سچائی ہے اور اگر ہمارے مقدر میں دونوں کا لکھا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گی اور میں اس کا انتظار کروں گا۔ پہل تو مشک صاحبہ اور نومی سے دور رہی، مگر صاحبہ اور نومی کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ وہ سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں تو صاحبہ تنزیہ کہتی ہے، اس سے لگتا ہے یہ دنیا کی بلکہ اس پلینٹ کی سب سے تابعدار اور اوبیڈینٹ بیٹی ہے، بڑی معصوم، بڑی شریف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کی تابعداری جیتنی ہے یا میری دوستی کا جادو اس پہ سر چڑھ کر بولے گا۔ وہ اب مشک کو ایک چیلنج کے طور پر لے چکی ہے، جسے اسے اپنے راستے پر چلانا اس کا مقصد بن چکا ہے۔ اب والد کے لاکھ سمجھانے پر مشک رابطے رکھتی ہے صاحبہ سے۔ اب صاحبہ مشک کو مزید ٹریپ کرنے کے لیے کہتی ہے، پتہ ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ خوشبو، اور خوشبو کو ہم کسی جگہ قید کر دیتے ہیں نا تو اس کی کوئی پہچان نہیں رہتی، اس کا کوئی نام نہیں رہتا۔ اور اب مشک بھی صاحبہ کی باتوں میں آنے لگی، وہی بیٹی جو اپنے والد سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، آج وہ انہیں کو دھوکہ دے رہی ہے، جس کے بعد وہ انہیں اپنے گھر لے آئے۔ مشک پریشان ہو کر پوچھتی ہے، صاحبہ یہ کہاں لے آئی؟ تو وہ اسے مذاق کرتے ہوئے کہتی ہے، میں تمہیں کڈنیپ کر کے لے آئی ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرنٹس تمہارے تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ سنتے ہی مشک بہت ہی سیریس ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ کہتی ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ صاحبہ اسے اندر اپنے گھر لے کر آتی ہے اور اپنا سارا گھر دکھاتی ہے، جس کو دیکھ کر مشک کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر اس کے بعد صاحبہ بہت ہی برا حال کرنے والی ہے مشک کا، اور یہی بری دوستی ہوتی ہے جس سے سائے سے دور رہنا چاہیے۔ برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جو گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔ تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا مشک صاحبہ کے غلط ارادوں سے بچ پائے گی یا نہیں؟ اس ڈرامے کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔